اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یاسین کا چوتھا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 52 میں آپ کو ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا۔ ہم اس میم کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس میم کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور یہ میم کب لکھا جاتا ہے۔ اور اسی آیت میں یہاں پر آپ کو سکتہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر 3 وقف اکٹھے ہیں، ایک ہے سکتہ، ایک وقف لازم اور ایک ہے وقف غفران۔ یہاں پر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان آیات کو تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں گے اور اس میں ان مسٹیکس کی کریکشن بھی کریں گے جو ہم تلاوت کے دوران اکثر کر دیتے ہیں، ان غلطیوں کو بھی درست کریں گے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں پر خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور فا کے ساتھ یا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ الف اور لام بھی خالی ہیں۔ یہاں پر 3 حروف خالی ہیں جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ تینوں حروف نہیں پڑھے جائیں گے۔ فا کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، فی الصور، اور صاد کو واو مدہ کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ اس واو کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ صاد کو جب ہم پڑھیں گے واو کے ساتھ تو صاد ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ صوری، را کے نیچے زیر ہے، اسی لیے اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ، یہاں پر فا زبر فا اور حمزہ زیر ای، یہاں پر حمزہ ہے، اس کو ہم نے الگ پڑھنا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ، فئی لفظ نہیں ہوگا، یہاں پر یا نہیں ہے، حمزہ ہے، اور حمزہ کی ادائیگی بالکل الگ ہے یا سے اور بالکل واضح ہونی چاہیے۔ فَإِذَا هُمْ، دال کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ دال کے ساتھ الف مدہ ہے۔ اور ہم، یہاں پر آپ دیکھیے 2 میم اکٹھے ہیں، میم ساکن اور میم مشدد۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، میم ساکن کو ہم چھوڑ دیں گے اور میم مشدد کے ساتھ ہا کو ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے کیونکہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا فَإِذَا هُمْ، اوکے، مِنَ الْأَجْدَاثِ، جیم جو ہے حرف قلقلہ ہے، جب بھی ساکن ہوتا ہے اس پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے۔ اج، مِنَ الْأَجْدَاثِ، دال کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور سا سافٹ لیٹر ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ سا کے لیے ہماری زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ ہوگی، پھر اس کی ادائیگی ہوگی۔ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یہاں پر را کو موٹا کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور ربہم کے آگے جو میم ساکن ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا،
ینسلون، اس والی نون ساکن پر اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یہاں ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے ینسلون، اور لام کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ لام کے ساتھ واو مدہ ہے۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، یہاں پر قاف کو بھی موٹا کیا جائے گا اور لام کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی واو مدہ ہے۔ یا ویلنا، یا کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اور وی یا لین ہے، یہاں پر ہم نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا بلکہ نرمی سے پڑھنا ہے۔ ویلنا، نون کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ نیکسٹ والے ورڈ کو سمجھ لیجئے، یہ جو چھوٹی سی میم ہے آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ نظر آتی ہوگی۔ آج اس قاعدے کو سمجھ لیجئے کہ چھوٹی میم کب لکھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد نیکسٹ والا جو ورڈ ہے وہ با سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس والے نون کے اوپر آپ کو یہ چھوٹی میم لازمی نظر آئے گی، اور اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد بھی اگر با سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوگا تو تب بھی تنوین کی جگہ یہ میم ہوگی، یعنی یہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کی جگہ بھی میم کو دے دیتے ہیں اور تنوین کی جگہ بھی میم کو دے دیتے ہیں۔ اب ہم اس کو ایسے پڑھیں گے میم میم زبر مم، اور یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا، اور نون جو ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہاں پر میم ہی پڑھا جائے گا۔ من بعثنا، اوکے، میم مر، یہاں پر دیکھیے اس والی میم کو ہم نے مشدد میم کے ساتھ ملانا ہے اور نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے، اور جب ہم میم مشدد کے ساتھ ملاتے ہیں کسی بھی حرف کو تو مشدد میم پر لازمی غنہ کیا جاتا ہے، ادھر ہم نے غنہ بھی لازمی کرنا ہے۔ اور مار، یہاں پر را ساکن کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پچھلے والے حرف پر زبر ہے اس لیے۔ قادینا، یہاں پر آپ دیکھیں تین وقف اکٹھے ہیں، ایک ہے وقف لازم، پھر سکتہ، اور پھر ہے وقف غفران۔ تو یہاں پر ہم اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے؟ وقف لازم کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ہم نے وقف لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سکتے کا کیا مطلب ہے؟ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سانس کو نہیں توڑنا بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آواز کو میوٹ کر دینا، یعنی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند ہوگی، یعنی جیسے کہ 1 سے 2 سیکنڈ تک، اتنی دیر کے لیے آپ نے اپنی آواز کو سٹاپ کرنا ہے اور پھر اسی سانس میں آپ نے اپنی تلاوت کو کنٹینیو کر دینا ہے۔ کیسے؟ میم مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، میں نے درمیان میں سانس نہیں توڑا بلکہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر ہی اسی سانس میں اپنی تلاوت کو کنٹینیو کر لیا۔ پھر آپ کے اگر سانس چھوٹا ہے، آپ آگے مکمل نہیں پڑھ سکتے، آپ کہیں بھی وقف کر سکتے ہیں، میں نے رحمان پر وقف کر دیا، آپ یہاں پر رکیں اور اس کے بعد پھر پیچھے سے دوبارہ سٹارٹ کر لیں۔ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اوکے، را کو جب ہا کے ساتھ ملائیں گے را موٹا ہوگا اور ہا کی آواز حلق سے آئے گی، رحمان وصدق، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو بھی موٹا کریں گے اور قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، مور، یہاں پر بھی را موٹا پڑھا جائے گا، اور سیلون، لام کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، یہاں پر بھی واو مدہ ہے۔ اس آیت کو آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے۔
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.